اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 اور 53 ثم پھر عفونا عفو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ عفو درگزر، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ عفو وہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ درگزر عفو درگزر میں عفو کا مطلب بھی درگزر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا۔ درگزر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کر۔ آپ آسان الفاظ میں سمجھ لو معاف کرنا، ٹھیک ہے؟ تو عفونا ہم نے معاف کیا، معاف کیا ہم نے نا سے ہم، ٹھیک ہے؟ عنکم، عن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے کم تم، ٹھیک ہے؟ تو عنکم تم سے، من سے، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے یا معاف کیا تم سے، ٹھیک ہے؟ من سے بعد ذالکا یہ وہ اس، ادھر یہ وہ، ٹھیک ہے؟ اس کے پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد، یہ من بعد ذالک اکٹھا اگر اس کا ترجمہ کریں نا تو اس کا ہوگا اس کے، اس سے بعد مطلب اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لعلکم، لعل میرا خیال ہے نیا لفظ ہے، پہلی دفعہ ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لعل جو ہے نا لفظ، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک یہ امید کے مطلب میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر یہ خوف کے مطلب میں آتا ہے، امید یا خوف، صحیح ہے؟ امید ہے کہ یہاں پہ ہوگا امید ہے کہ، امید ہے کہ کم تمہیں تم، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ تم، کہیں پہ اس کا مطلب ہوگا خوف ہے کہ تم، مجھے ڈر ہے کہ تم، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، تا سے مطلب بنتا ہے تم، ٹھیک ہے؟ تم شکر ادا کرو گے، تم شکر گزار بنو گے، ٹھیک ہے؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ کس کے بعد؟ پچھلی آیت کیا تھی؟ ثم اتخذتم العجل من بعد، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم تنظرون، یہ تھی میرا خیال ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بعد بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا تھا، اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، ٹھیک ہے؟ آگے وَإِذْ، اور جب، اور جب اذ، جب میں نے آپ کو بتایا تھا اذ اور اذا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے بتائیں؟ اذ پہلے کے لیے، ماضی کے لیے، اور اذا مستقبل کے لیے، جو بعد میں ہونے والی چیز ہے۔ اور جب آتینا، آیات اینا نہیں ہے، آتینا ہے، آتے ہیں، عطا کیا ہم نے موسیٰ کو، موسیٰ موسیٰ کی کو، کتاب کو، موسیٰ کو کتاب، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور فرقان، فرقان کیا ہوتا ہے؟ کل بات کی تھی، فرقان کس سے نکلا ہے؟ فرق سے، فرقان فرق کرنے والی چیز،
ٹھیک ہے. جیسے غزوہ بدر کو یہ جو یوم بدر ہے اسے یوم فرقان کہتے ہیں. اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرقان، یہاں پہ فرقان سے مراد شاید وہ معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا تھا کہ فرعون کے جادوگر کون ہے اور جو ہے وہ اللہ کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کون کون سے معجزے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو؟ ایک عصا کا، عصا کا معجزہ تھا. بس یہی بتائیں. وہ عصا جو ہے وہ اس کو جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا تھا. اسی عصا کو انہوں نے سمندر میں مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، مطلب رستہ بن گیا تھا. اسی عصا کو انہوں نے چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکل گئے تھے. تو ایک ان کا ہاتھ تھا، ہاتھ جو ہے نا وہ بغل میں ڈال کے یوں نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی تھی. یہ بھی ان کا معجزہ تھا. ٹھیک ہے. وَضْمُمْ يَدَكَ فی کیا آیت ہے یہ؟ فی جیبک یخرج بیضاء من غیر. اس کو اپنا جیب اپنے اس سائڈ پہ ہاتھ ڈالو اور نکالو تو یخرج بیضاء. بیضاء کہتے ہیں یہ روشن، سفید. ٹھیک ہے. سفید ہو کے نکلے گا، روشن ہو کے نکلے گا. ایسا روشن نہیں کہ ایسا سفید نہیں ہوگا کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ بیماری ہے اسے کوئی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا. لعلکم، خوف، امید ہے کہ تم، امید ہے کہ تم امید ہے کہ تم تہتدون. یہ خدا سے ہے، خدا ہدایت پر تم ہدایت پاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اس میں نیا لفظ کون سا ہے جو آج آپ نے سیکھا ہو؟ عفو. لعلکم. بس یہ 2 الفاظ ہیں. آتے ہی پہلے آ چکا ہے، یہ پہلے آ چکا ہے. اب مجھے ذہن میں نہیں کہاں آ چکا ہے، والا آ چکا ہے.